يوم الفراق بكى الصحاب وسال دم. باوجود اس کی کمزوریوں کے، اس کے گناہوں کے، اس کی سستی کے، اس کی غفلت کے، جو انسان کی سرشت میں ہے، اس سے نکالا نہیں جا سکتا. اگر سستی اور غفلت اور گناہ کی طرف انسان جو آگے بڑھتا ہے اس کو نکال لے تو پھر تو نبی بن جائے گا نا، وہ عام آدمی نہیں رہے گا. کوئی معصوم علی خدا سے انبیاء، یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ اس نے نافرمانی بھی کرنی ہے، اس نے معصیت بھی کرنی ہے، اس نے گناہ بھی کرنا ہے، اس نے نیکی کی طرف سستی بھی دکھانی ہے. لیکن یہ کیفیت اس کی کیجول ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہمیشہ کیا کیفیت رہنی چاہیے؟ ہمیشہ جو اصل کیفیت ہے، جو ایمان کی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کی رغبت، اس کا میلان نیکی کی طرف ہوتا ہے. وہ نیکی کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، گناہ کی طرف ذرا سستی سے جاتا ہے. یہ کیفیت پیدا کرنی ہے. میں اور آپ دیکھ لیں، اس کیفیت والے ایمان والے کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، یاد رکھیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ایک حدیث سے بات بتلا رہا ہوں. بڑی خوبصورت حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قبر کے اندر جب انسان کا عمل، ایک خوبصورت شخص جس نے اچھا لباس پہنا ہے، جس کی آؤٹ لک اچھی ہے، جس نے بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے، جو شکل سے بھی خوبصورت ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تیرے اندر سے تو خیر ٹپک رہی ہے، خیر جھلک رہی ہے، خیر وغیرہ ہے، تو کون ہے؟ وہ اپنا اسے تعارف کرواتا ہے، میت کو اپنا تعارف کرواتا ہے، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اب وہ نیک عمل آگے سے اس کو ایک جواب دیتا ہے. وہ جواب اسی کیفیت کی نشاندہی ہے، گواہی دیتا ہے. وہ نیک عمل کیا؟ وہ کہتا ہے فواللہ ما علمتک الا كنت سریعا فی طاعت اللہ بطیعا فی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات میں آپ کو پہلے ایک اور حدیث سے سمجھایا کرتا تھا، آج اس سے سمجھا رہا ہوں. وہ پہلے حدیث تو آپ جانتے ہیں نا کہ مومن نے اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو وہ دیکھ لے اذا سرت کا حسنتک و اذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن. اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو ایمان والا ہے تو تو دیکھ کہ تجھے نیکی اچھی لگتی ہے اور گناہ سے نفرت ہے تو تو ایمان والا ہے. نیکی تجھے اچھی لگتی ہے، اس کے باوجود تو نیکی کرنے میں سستی بھی کرے گا. گناہ تجھے برا لگتا ہے، اس کے باوجود تجھ سے گناہ بھی ہوں گے. لیکن تیری کیفیت کیا ہے؟ تیری اندر کی کیفیت یہ ہے کہ تیرا میلان، تیرا رجحان، تیرا جھکاؤ نیکی کی طرف ہے، اللہ کی عبادت کی طرف ہے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہے. اور تو برے عمل کی طرف ذرا دیر سے آگے بڑھتا ہے، تیزی سے لپک کے آگے نہیں بڑھتا. جب تجھے تیری نیکی اچھی لگے اور تجھے تیرا گناہ برا لگے تو جان لے کہ تیرے اندر ایمان ہے، تو ایمان والا ہے. اور یہاں نیک عمل کیا گواہی دے رہا ہے؟ فواللہ ما علمتک الا كنت سریعا فی طاعت اللہ بطیعا فی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے قبر میں مدفون شخص، جہاں تک میں تجھے جانتا ہوں تو ایسا تھا کہ نیکی کے کاموں میں دنیا میں جلدی کیا کرتا تھا اور نافرمانی کی طرف ذرا سست روی سے جایا کرتا تھا. سریعا فی طاعت اللہ، تو دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھ جاتا تھا جب تجھے موقع ملتا، اور جب کہیں رب کی نافرمانی ہوتی وہاں ذرا سست ہوتا تھا، تب چلا جاتا تھا لیکن سستی سے، رغبت سے نہیں، دوڑ کے آگے نہیں بڑھتا تھا. بطیعا فی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے آج بہترین بدلا دے. سو میرے بھائیو، ایسی کیفیت کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اگلے جہانوں میں بڑی بشارت، بڑی بشارت. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، غالباً مسند احمد کی ہے،
جب ایمان والے کا آخری وقت ہوتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت اس کے پاس آتی ہے، آ کے بیٹھ جاتی ہے تا حد نگاہ، اور وہ اسے بشارت دیتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی آیتوں میں بات بیان ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جیسے وہ ایک بشارت میں ہمیشہ آپ کو سنایا کرتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ موت کے وقت جب انسان کو دنیا چھوڑنے، اپنے دوست احباب، بیوی بچے، مال دولت، یہ کشادہ دنیا چھوڑ کے انسان اکیلا عازم سفر ہوتا ہے، رخت سفر باندھتا ہے، اور اس کے سامنے وہ پورا نقشہ ہوتا ہے کہ جہاں جا رہا ہے وہ ایک کال کوٹھڑی ہے، کل سی جگہ ہے جس میں دنیا کی کوئی فیسلٹی اس کو میسر نہیں ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ انسان کے یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کے جو دنیا میں کہتے ہیں نا میں بڑے مضبوط دل والا ہوں، اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کھلی فضا، یہ کھلی دنیا میں اس میں گھوم پھر رہا ہوں، اور مجھے ایک ایسے گڑھے میں ڈالا جائے گا جو چھوٹا سا ہے، بس اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ مجھے اس میں یوں لٹا دیا جائے گا اور اوپر سے بند، اور کوئی سہولت میسر نہیں، اور کوئی میرے ساتھ بھی نہیں، ایسے بھی نہیں کہ میرے ساتھی دوست احباب دنیا کے کوئی بیوی بچے کوئی موجود ہو ساتھ میری مدد کے لیے، گھبراہٹ میں مجھے حوصلہ دینے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوچ کے ہی یہ منظر کتنا خطرناک ہے، اس کو سوچیے۔ برا بن اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث کو لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ساتھ تھا اور ہم ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو آپ کو جواب دیا گیا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا فَفَزِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، یہ سن کے آپ گھبرا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ تیز قدموں سے چلتے ہوئے، اس میں مسرعن کے لفظ ہے، اسرا، تیزی سے اب تیز چلتے ہوئے قبر کی طرف لپکے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں، میں بھی تیزی کے ساتھ آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو دیکھا تو آپ رونے لگے، حتیٰ کہ اتنے روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے، جو آپ کے آنسو مبارک ان سے مٹی گیلی ہو گئی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى مِن دُمُوعِهِ، یہاں تک کہ آپ کے آنسو مبارک سے مٹی گیلی ہو گئی، اتنے روئے۔ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، صحابی کہتے ہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے اخوانی لمثل اليوم فاعدوا، اے میرے بھائیو اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قبر کا منظر اتنا خوفناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو مبارک سے مٹی گیلی ہو گئی۔ اب میرے بھائیوں، وہاں جو جا رہا ہے لیکن ایمان والا ہے، توحید والا ہے، اللہ کی محبت اور خشیت سے سرشار ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا غم و حزن دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی رفع کرنے کے لیے، اس کی راحت کے لیے، اس کی تسکین کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو اگلے انعامات کی نوید سنانے کے لیے کیا کیا پروگرام ہے میرے اللہ کے پاس، کہ موت سے پہلے جب وہ پریشانی میں ہے، فرشتوں کی جماعت آ گئی تو سارے آگے بیٹھ گئے اور بشارتیں دینے لگے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون،
یہ بھی فرشتے آ کے کہتے ہیں، موت کے وقت بھی کہتے ہیں۔ پہلا مقام کہ موت سے پہلے یہ فرشتوں کی جماعت آ کے کہتی ہے، اے پاک سیرت انسان، تو دنیا میں اپنے سیرت و کردار کی حفاظت کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ پہلے سلام کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس جسم سے، اس دنیا کی قید سے جو سجن المومن ہے اور جنت الکافر ہے، جو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یہاں سے نکلو اور حقیقی جنت کی طرف آگے بڑھو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت تم پر نچھاور کرنے کی پر اور تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ تسلی، اور پھر وہ تسلی کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ملک الموت۔ یہ سارے آ گئے ہیں، یہ جماعت ادھر ہے، اوپر سے ملک الموت آ گئے، وہ آ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ جو بیٹھتے ہیں نا، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ایتہ النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک الموت کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، ایتھا النفس الطیبہ، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ملک الموت آگے کیا کہتے ہیں؟ ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح، نکل اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اب روح کس طرح نکلتی ہے؟ فرمایا فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، پھر روح جسم سے اس آسانی سے نکلتی ہے، یوں اچھل کے اور بھاگ کے اس قید خانے سے اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے کہ جیسے پانی کا مشکیزہ کھولے اور وہاں سے پانی بہہ کے نکلتا ہے، کہ پانی کو نکلنے میں کوئی دشواری نہیں۔ یوں مشکیزہ ہے نا، نلکا ہے، آپ نلکے کھولتے ہیں ٹیپ، اس سے وہ پانی کیسے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ کما تسیلو آجی کہ تسیلو کما تسیل القطرۃ من فی السقا، جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے ایسے وہ نکل کے نکلتا۔ پھر فرشتے اس کو لے لیتے ہیں، پھر اس کو جو جنت سے کفن لاتے ہیں، اس میں پھر وہ ایک پورا پروسیس ہے کہ اوپر لے کے گئے، پہلے آسمان والے پوچھ رہے ہیں یہ کس کی مبارک روح ہے، پھر وہ ان کو تعارف کرواتے ہیں، اور اوپر چلتے چلتے وہ جا کے پہنچا دیتے ہیں علیین۔ سو میرے بھائیوں، کس قدر تسلی کا سامان ہے۔ پھر اس انسان اس سے آگے بڑھتا ہے۔ اب قبر میں بھی آپ دیکھ لیجئے کس قدر خوفناک اور خطرناک منظر ہے، بلکہ قبر میں جانے سے پہلے ایک بات بڑی خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مومن کی روح ہے، جو نیک ہے، جب اس کا جنازہ اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے نا تیار کر کے کفن پہنا کے، اب اس کو اٹھا کے چلنے لگے گے، پھر اسے لوگ اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پہ، علی اعناقہا، حدیث میں الفاظ ہے کہ لوگ اسے اٹھا کے چلتے ہیں، تو پھر اس میت کی روح کیا کہتی ہے؟ اگر وہ صالح ہے فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث کہ جب اس کو اٹھاتے ہیں میت کو، لوگ اپنے کندھوں پر میت کو اٹھا کے چلنے لگے ہیں، تو اگر روح پاکیزہ ہے، نیک ہے، تو کہتی ہے قدمونی، مجھے جلدی سے پہنچاؤ آگے، اس لیے کہ اسے تو بشارتیں ملی ہوئی ہیں کہ آ جاؤ، جب پہنچو گے تو ایک پرتپاک استقبال ہوگا، انتہائی پروٹوکول اللہ کی طرف سے۔ وہ جگہ جو سب سے مشکل ہے، وہ مقام جس کی سختیوں کے کیا کہنے، وہ جگہ انتہائی خوفناک، لیکن اللہ رب العالمین کی کریمی اور کی انتہا دیکھیے جو اپنے بندوں اور اہل ایمان اور اہل توحید کے لیے۔ اب
اب جب وہ جا کے اس کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اب وہ فرشتوں کے نام تو جانتے ہیں نا آپ، وہ جو مشہور ہے دو سوال جواب کرنے والے قبر میں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے. وہ آتے ہیں، وہ اللہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو، یہ سوالات کرتے ہیں. تو وہاں پہ نا ایک خوبصورت اور بات، جیسے میں نے آپ کو وہ بات بتائی نا کہ وہ روح کیا کہے گی، وہ انسان کا عمل کیا کہے گا، واللہ ما علمتک الا كنت سريا في طاعة الله مسيا اپنا بديا في معصية الله فجزاك الله خيرا. وہ عمل آدمی کا گواہی دے گا کہ یہ دنیا میں اللہ کا فرما بردار اور نیکی کی طرف جلدی کرنے والا تھا، اور گناہ کی طرف سستی سے آگے بڑھنے والا تھا، نیکی کی طرف جلدی کرنے والا تھا. نیکی اس کی سرشت میں تھی، ہاں گناہ بھی تھا لیکن اس کا میلان اور رجحان نیکی کی طرف تھا. ایک یہ گواہی، اور ایک اور گواہی وہ کتنی خوبصورت ہے، جو فرشتے گواہی دیں گے ایمان والے کے ایمان کی. کہ وہ فرشتہ جب اللہ کے متعلق سوال، اور غالباً ہر سوال کے بعد، مجھے 2-3 حدیثوں سے یہی بات معلوم ہوئی، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، یا تو ہر سوال کے بعد وہ خوشخبری دیں گے یا پھر تینوں سوالوں کے بعد دیں گے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. میرا جو اندازہ ہے احادیث پڑھ کے وہ یہی مجھے لگا ہے کہ ہر سوال کے بعد بشارت دیتے ہیں. وہ ایک بات کہیں گے فرشتے، جب سوال کا جواب آدمی دے دے گا. یہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے متعلق سوال کر کے وہ ایمان والا جواب دے دے گا فرشتوں کو، تو پھر وہ کہیں گے، پھر کیا ہوگا، ایک طرف تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور میت دیکھے گی، انسان دیکھے گا، قبر والا وہ ایمان والا دیکھے گا کہ آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے. تو فرشتے کہیں گے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے. پھر دوسری کھڑکی کھلے گی جو جنت والی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. وہاں وہ اپنا محل دیکھے گا، وہاں کی خوبصورت جگہ دیکھے گا، مقامات وہ جب دیکھے گا تو فرشتے اب اسے کہیں گے ھذا مقعدک، اے ایمان والے یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اور پھر کیا کہیں گے، یہ خوبصورت بات جو اس کے یقین کی گواہی ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اس پر نچھاور کر دی. یہ خوبصورت بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد خطبہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کہ جب وہ فرشتے اسے کہیں گے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یقال له علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت خوبصورت بات ہے اہل ایمان کے لیے. وہ فرشتے کہیں گے علی الیقین کنت، تو دنیا میں بھی رب العالمین پر یقین کرنے والا اور ایمان والا تھا. علی الیقین کنت وعلیہ مت، اور اسی یقین پر تیری موت آئی، اسی توحید کے راستے پر تیری موت آئی، رب سے تعلق پر تیری موت آئی، رب سے محبت پر تیری موت آئی، اس کے وعدے اور وعیدوں پر یقین پر تیری موت آئی. وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی یقین پر تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.